اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت 47۔ مومنین کو یہ بشارت دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ مومنین کے لیے یہ واقعاً بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے وعدہ خلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ خلافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کسی مفاد کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی قسم کے مفاد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ دیگر جو عوامل ہے وعدہ خلافی کے، ان میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی بڑا، فضل کبیرہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ کبیر کہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ احادیث میں بھی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے اعمال سے جنت نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اللہ کا شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ خود اعمال صالحہ بھی آپ جو جلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے بجا لاتے ہیں؟ جن اعمال پر آپ کو ثواب ملتا ہے اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے اور اللہ کا کتنا حصہ ہے۔ جن اعمال کو آپ بجا لاتے ہیں، جن اعضاء و جوارح سے جو طاقت اور قوت آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی سے آپ بجا لاتے ہیں۔ پھر ان طاقت اور قوت کو بجا لانے کے لیے، اس سے کام لینے کے لیے ایک سوجھ بوجھ چاہیے، وہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ توفیق کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کی توفیق سے آپ عمل بجا لاتے ہیں، توفیق دینے والا اللہ ہے، اور پھر جزا بھی اللہ دیتا ہے۔ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، پھر اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ اس نے خود ہدایت دی ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے۔ رہنما ہدایہ نے برحق بھیجا، خود ہدایت عنایت فرمائے ہمارے لیے، اور پھر اس کے تحت، اس ہدایت کے تحت اور اس توفیق کے تحت ہم نے عمل کیا۔ اس میں اللہ کا حصہ بہت زیادہ ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہم کو فضل کبیر، بہت فضل و کرم عنایت فرماتا ہے۔ ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہمارا بس اتنا حصہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت کے لیے ہم اہل بن گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ اہل کو توفیق دیتا ہے اور اہل کو ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا حصہ اتنا سا ہے، اسی پر اللہ راضی ہوتا ہے اور فضل کبیر عنایت فرماتا ہے۔ جی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر۔
اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہیں، فی روضات الجنت، جنت میں جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، روضات گلستان، جنت کے گلستانوں میں ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ قیامت کے دن جب آپ جنت جائیں گے تو جنت میں آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ دنیا میں ہم کسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وسائل و اسباب کو عبور کرنے کے بعد ہم خواہش تک پہنچتے ہیں۔ یہ ارادہ کرنے سے نہیں ملتا، یہ ہمارا ارادہ نافذ نہیں ہے۔ آج کے اوپر آپ کا ارادہ نافذ ہے، وہ توحید کے درسوں میں آپ کے لیے قابل بیان ہے۔ ہمارا ارادہ کہاں نافذ ہے؟ دنیا میں آپ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، میں اٹھ پاتا ہوں۔ آپ چلنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، میں چل پڑتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے یہاں پر کہ انسان کا ارادہ دنیا میں نافذ ہے، اور ارادہ نافذ کرنے کے لیے اپنے جسم کے اندر ایک عظیم لشکر آمادہ ہے۔ وہ لشکر اگر مفلوج نہیں ہے، فلج نہیں ہے، فالج نہیں گرا ہے، تو آپ کا ارادہ نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ لشکر۔ اگر مفلوج ہوتا ہے، فالج گرتا ہے، تو آپ ہزار ارادہ کریں وہ آمادہ نہیں ہو سکتے آپ کے ارادہ نافذ کرنے کے لیے۔ اس کو آپ سمجھیں نا، آپ اٹھتے ہیں، آپ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے دنیا میں، ایک حد تک آپ کا ارادہ اپنے اعضاء و جوارح پر نافذ ہوتا ہے، لیکن آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ارادہ نافذ نہیں ہوتا، گھر نہیں بنتا آپ کا ارادہ کرنے سے۔ یا مال دولت وغیرہ وغیرہ اور بھی علم و مقام و منزلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اعلال و اسباب کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں لہم ما یشاؤون، جنت میں تمام چیزوں کے لیے آپ کا ارادہ نافذ ہوگا۔ جی، آپ کچھ کھانا چاہیں گے، چاہنے کی دیر ہے وہ حاضر۔ آپ کسی اور کام کی خواہش کریں گے، لہم ما یشاؤون، آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ حیات جنتی اور حیات دنیا میں یہ فرق ہے، دنیا میں ہم کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور جنت میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ عند ربہم، اللہ کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ آپ کی ارادہ نافذ ہونا وہاں پر یہ فضل کبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایک جامع تعبیر ہے۔ جنت میں آپ کے نفس کی خواہش اور جس سے نگاہوں کو لذت حاصل ہوتے ہیں، نگاہیں لذت حاصل کرتی ہیں، جو بھی خواہش ہے آپ اس میں موجود ہے، اور جو بھی آپ کو بھلا لگے نگاہوں کو وہ بھی موجود ہے وہاں پر جنت میں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے، نہیں جانتے، آپ سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا وہ بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور کوئی شخص نہیں جانتا
کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے جو ثواب ہمارے اعمال کے لیے متعین فرمایا ہے، ان کو ثواب ملے گا، جزا ملے گا، جنت ملے گی، اور اس میں نعمتیں ہوں گی، یہ وہ وغیرہ، یہ وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آگے جو کچھ مزید دیا جائے گا وہ قابل وصف بیان نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ثواب ہے، جی، الحسنہ و زیادہ، اور مزید بھی ہے، اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ بس اور ہے، جی، یہ ہمارے لیے قابل وصف بیان نہیں ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، دیکھو لَهُم، یہ جو اعمال کرتے ہیں، صحیح اعمال بجا لاتے ہیں، ان کے لیے ما یشاءون، وہ جو چاہیں گے، ابھی جو بتایا آپ کی چاہت، آپ کا ارادہ، آپ کی خواہش نافذ ہوگی۔ اچھا جی، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس آپ کی خواہشات سے بھی آگے نعمتیں موجود ہیں۔ آپ ان چیزوں کی خواہش کریں گے جو آپ کی سمجھ میں، آپ کی سوجھ بوجھ میں، آپ کے ذہن میں آتا ہے، ان کی خواہش کریں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں جو آپ کے تصور میں نہیں آتا، وہ ہم خود تفضلاً آپ کے مانگے بغیر، ارادہ ایک تو ہوتا ہے نا، جنت میں آپ نے ارادہ کیا مل گیا، جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے کیسے ارادہ کریں گے؟ وہ بغیر ارادہ کے مل جائیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، آپ کا ارادہ وہاں نافذ ہوگا، اور آپ کے ارادے کے علاوہ بھی ملے گا، بغیر ارادے کے آپ کو پتہ آتا نہیں اس قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سبحان اللہ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ نہ دیا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کافرین اور منافقین کی آپ اطاعت نہ کریں۔ اس حال میں آپ کے لیے یہ خوف نہیں تھا کہ آپ ان کی اطاعت کریں گے، لیکن ایک جو مسئلہ ہوتا ہے قرآن کریم میں کہ رسالت میں آپ کو کن مشکلات اور کس قسم کے لوگوں کا سامنا تھا، وہ کافرین اور منافقین کا سامنا تھا، یہ بتانے کے لیے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی بات نہ مانا کریں آپ۔ اور وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور یہ جو منافقین اور کافرین کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں پہنچتی ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، دع، چھوڑ دو، رہنے دو، اعتنا میں نہ لو، جی، آگے بڑھو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جب اللہ ہے تو پھر کوئی اذیت دینے والا جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مومنو، جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو،
تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، عدت نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور شائستہ انداز میں انہیں رخصت کرو۔ یہ فقہی مسئلہ ہے اس آیت میں کہ ایک عورت سے انسان عقد کرتا ہے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنات سے عقد نکاح کرو۔ نکاح ویسے ہم بستری کو کہتے ہیں، منکوحہ کہتے ہیں کہ اس کے نکاح میں لیکن یہاں پر نکحتم سے مراد عقد نکاح ہے، خود نکاح نہیں ہے جی۔ عقد نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دیتے ہو۔ تو مس کرنے کا جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں وہ ہم بستری کے معنوں میں اس کے لیے آتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ بس اگر کسی عورت سے عقد ہوتا ہے اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے تو تطہیر رحم کی ضرورت ہے تاکہ نسلوں کا اختلاط نہ ہو، اور عدت ضروری ہے، واجب ہے۔ ہمارے ہاں فقہی مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور وہ عدت میں ہے اور عدت میں کے دنوں میں کسی اور کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کسی نے عقد کیا تو بعض مجتہد کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، عدت پوری کرنے کے بعد میں وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت کے اندر اس نے عقد پڑھا وہ عقد باطل ہے، وہ اس کی زوجہ نہیں بنتی۔ تطہیر رحم سے پہلے کسی اور مرد کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئے تو تطہیر رحم کی ضرورت نہیں، عدت نہیں ہے۔ اگر اس سے ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیا تو فما لکم علیہن من عدت، عدت نہیں، عدت ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا کریں؟ فمتعوہن وسرحوہن، آپ کچھ مال دے دو، کچھ مال دے دو۔ ہمارے فقہی مسائل کے تحت جو ہے کچھ مال دے دو سے مراد جو ہے جو اگر حق مہر کا تعین ہو گیا ہے، مثلا 10,000 روپیہ حق مہر کا تعین ہوا تھا، عقد ہو گیا، ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا ہے۔ اور اگر حق مہر کا تعین ہی نہیں ہوا تھا تو پھر تمتع کہتے ہیں، کچھ مال دینا ہے ان کو، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے ان کو مال دینا ہے۔ فمتعوہن، ان کو کچھ مال دے دو، وسرحوہن، اور ان کو آزاد کرو۔ پہلے بتایا نا کہ اگر مہر کا تعین ہوا ہے تو سورہ بقرہ میں کہا ہے فنصف ما فرضتم، آدھا مہر دینا ہوتا ہے، اگر مہر کا تعین نہیں ہوا ہے تو کچھ مال دینا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر کا تعین ہوا ہے تو فنصف ما فرضتم، جو مہر تعین ہوا ہے اس کا آدھا دے دیا کرو، اور اگر تعین نہیں ہوا ہے تو پھر
کچھ مال دے دیا، کچھ کتنا، وہ جو طلاق دینے والا ہے اس کی حیثیت کے مطابق کچھ دے دے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، جن کا حق مہر آپ نے دے دیے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور وہ لونڈیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہے۔ مما افاء اللہ، فے ایک انفال ہے اور ایک فے ہے۔ مما افاء اللہ جو بغیر جنگ کے مال آتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس میں لڑائی وڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، اور رسول اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مما افاء اللہ علیک، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، سب حلال ہیں۔ اور وہ مومنہ عورت بھی حلال ہے جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا حق مہر معین کیا ہے۔ آپ کو یہ رعایت اس لیے حاصل ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا مضائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہرباں ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں چند ایک باتیں ہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہ قابل توجہ ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں۔ رسول اللہ کے زوجیت میں جتنی بیویاں تھیں، رسول اللہ نے اپنے حیات میں سب کا حق مہر دے دیا ہے جی۔ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے تمام ازواج کو، یہ آیت شاہد ہے، ہم نے آپ کو وہ ازواج حلال کی ہیں جن کے اجورہن، ان کے حق مہر آپ دے چکے ہیں جی۔ آتیتا، دے چکے ہیں، اجورہن، ان کا حق مہر۔ یہ رسالہ مآب کے پاس کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جس کو رسالہ مآب نے اپنی زوجیت میں لے رکھی ہے اور اس کا حق مہر ادا نہیں کیا ہے، نہیں تھی، قرآن شاہد ہے۔ لہٰذا رسالہ مآب کے بعد کسی زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ حجرہ جس میں میں رہ رہی ہوں یہ میں اپنے حق مہر میں رکھوں گی، یہ حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رکھ سکتی ہیں، یہ حجرہ کس حوالے سے رکھ سکتی ہیں؟ وہ میراث کے حوالے سے رکھ سکتی ہیں۔ میراث رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملتا ہے جی۔ 8واں حصہ 9 بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے
جی رسول اللہ اگر کہ رسول اللہ کوئی وارث بنتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں وارث نہیں بنتا، جی یہ ایک اور الگ بحث ہے، ہم یہاں نہیں چھیڑتے نا اس قسم کے بحثوں کو، جو حساس مباحث ہے اگرچہ وہ علمی ہے پھر بھی ہم نہیں چھیڑتے کہ لوگ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ وارث بنانے کا نہیں ہے۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے لوگ جو ہے لا نورث، وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم نے ترک کیا، ترکہ ہے ہمارا، وہ صدقہ ہے، وراثت میں نہیں جائے گی۔ اچھا جی، تو بیویوں کو وراثت میں نہیں ملنی، کچھ نہیں ملنی، اگر یہ بات ہے تو بیویاں حجروں میں نہیں رہ سکتی، حجروں کے مالک بیویاں نہیں ہیں۔ اچھا جی، اگر وراثت میں ملتی ہیں تو آٹھواں حصہ تمام ازواج میں تقسیم کریں گے۔ ہاں جی، آٹھواں حصہ 9 بیویوں میں پر تقسیم کریں گے، اتنا حصہ ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہاں علمی حوالے سے ایک بات کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، کہ ایک المبسوط کتاب ہے، المبسوط، میم بے سین وا طوئے، سرخسی کی کتاب ہے، سرخس کا رہنے والا، فقہی دنیا میں معروف و مشہور ترین کتاب، مستند ترین کتاب۔ المبسوط میں سرخسی نے لکھا ہے کہ ما ترکناہ صدقۃ نہیں ہے، جو ہم ترک کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے، ما ترکناہ صدقۃ ہے، جس چیز کو ہم صدقے کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں اس کے وارث نہیں بناتے۔ پھر وہ بحث اٹھاتے ہیں تو معاشر انبیاء بھی صدقہ چھوڑ جائیں، غیر انبیاء بھی صدقہ چھوڑ جائیں، سب کے لیے یہ ہے۔ فرمائے کہ ایک اہتمام خاص طور پر رسالت مآب کو یہ بیان کرنا تھا، اگرچہ یہ مسئلہ سب کے لیے ہے، جو صدقہ کے طور پر ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہے، وقف کیا ہے جی، اور جو وقف کیا ہے تو موقوفت وارث کو نہیں ملتا نا، تو رسالت مآب نے بھی اگر صدقہ چھوڑ گیا ہے تو پھر وہ وارث کو نہیں ملتا، تو پھر نحن معاشر الانبیاء کیوں کہا ہے؟ وہ سرخسی جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلے کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر رسالت مآب نے فرمایا ہوگا کہ ہم جو صدقے کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں ویسے نہیں، جو صدقہ وقف کرتے ہیں اس کا کسی کو ہم وارث نہیں بناتے۔ اس آیت کی مزید تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔